سورۃ البقرہ کی تفسیر آیت نمبر 246 سے الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسولہ وعلی آلہ وصحابہ اجمعین اللہم فقہنا فی الدین وزدنا علما۔ اللہ ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے والا بنائے، آمین یا رب۔ آیت کو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہاں اللہ فرما رہے ہیں الم تر الی الملأ من بنی اسرائیل من بعد موسیٰ، کیا آپ نے موسیٰ علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل کی ایک جماعت کو دیکھا؟ اذ قالوا لنبی لہم ابعث لنا ملکا نقاتل فی سبیل اللہ۔ تو اس کی ٹرانسلیشن ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اس جماعت نے کیا کہا اپنے وقت کے نبی سے کہ ہمارے لیے کوئی بادشاہ مقرر کیجیے تاکہ ہم اللہ کی راہ میں جہاد کریں۔ اس آیت کی تفصیل کو دیکھتے ہیں۔ ملأ کا جو ورڈ ہے یہ کسی قوم کے سرداروں کے لیے، جو لیڈرز ہوتے ہیں، آنریبل پیپل ہوتے ہیں، جو مینیج کرتے ہیں اوپر گورنمنٹ کے جو افیئرز ہیں، معاملات ہیں، لوگوں سے ریلیٹڈ جو ایشوز ہیں، یعنی خاص مشیر اور آپ لیڈر کہہ لیں، جن کے دیکھنے سے آنکھیں اور دل رعب سے بھر جاتے ہیں۔ اصل میں ملأ کے لغوی معنی ہے بھرنا، کسی چیز کا بھر جانا۔ تو کیا مراد ہے کہ ایسے لوگ جن کو دیکھ کر دوسروں کی آنکھیں اور دل رعب سے بھر جائیں، وہ امپریس ہو جائیں ان سے۔ تو یہ وضاحتی ورڈ ملأ کی، اور تفسیر ابن کثیر وغیرہ میں نبی کا نام سیمیول بتایا جاتا ہے۔ اور یہ جو انسیڈنٹ، یہ جو واقعہ ہوا، اس کے پیچھے کیا ہسٹری ہے، کیا بیک گراؤنڈ ہے، تو اس کے بارے میں یہ بات آتی ہے کہ جی بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام کے بعد کچھ عرصے تک تو ٹھیک رہے، پھر ان میں چینجز آ گئیں۔ اور چینجز کیسے؟ جو برائی کی طرف لے کر جانے والی تھی، بدعات آ گئی، انوویشنز کی دین میں، حتیٰ کہ بتوں کی بھی پوجا شروع کر دی، اور انبیاء ان کو روکتے رہے، لیکن یہ اللہ کی معصیت یعنی نافرمانی کے کاموں سے اور شرک سے باز نہ آئے۔ اور اس کے نتیجے میں پھر اللہ نے ان پر دشمنوں کو مسلط کر دیا۔ جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرما دیا نا کہ اللہ تو ظلم نہیں کرتا، ہاں تم خود ہی اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے ہو۔ ان کے لیے کیا بات آتی ہے، پڑھا ہے نا پیچھے ہم نے کہ اللہ نے کہا میں نے تو تمہیں سارے جہان والوں پر چوز کیا، وَفَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ، پریفرنس دی اللہ نے۔ اور جو اللہ کے احکامات کو صحیح طریقے سے لے رہا ہے، پکڑ رہا ہے، تو اللہ فرماتا ہے کہ تم اپنی ہی آرام گاہیں ٹھیک کرتے ہو۔ اور جو اس کے برعکس سے آ رہا ہے، زبان سے دعوے کر رہا ہے کہ وہ اللہ کا بندہ ہے، لیکن اعمال فاسقوں والے ہوں، تو دنیا میں بھی رسوائی اور آخرت میں تو اللہ کا عذاب اللہ نے جو کہہ دیا ہے اگر وہ توبہ نہیں کرتا۔ اچھا جی، ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے کیا ہوا کہ اللہ نے دشمنوں کو ان پر مسلط کیا، جنہوں نے ان کے علاقے بھی چھین لیے اور ان کی ایک بڑی تعداد کو قیدی بنا لیا، اور ان میں نبوت کا جو سلسلہ جاری تھا، یعنی ایک کے بعد ایک نبی آ رہا تھا نا، جیسے ہم نے پڑھا سورۃ البقرہ میں ہی، وقفینا، یعنی پے در پہ ایک کے بعد ایک نبی آتا گیا، ان میں کوئی گیپ نہیں تھا۔ لیکن کیا تھا کہ ایسی حرکتوں کے بعد نبوت کا سلسلہ بھی رک گیا، اور بالآخر بعض لوگوں کی دعاؤں سے نبی سیمیول پیدا ہوئے جنہوں نے تبلیغ کا کام شروع کیا۔ اس پر جی انہوں نے اپنے پیغمبر سے یہ مطالبہ کیا، یہ ڈیمانڈ کی کہ ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کریں جس کی لیڈرشپ میں ہم دشمنوں سے لڑیں، جنہوں نے ہمیں ہمارے علاقوں سے نکال دیا، ہمارے بیٹے ہم سے چھین لیے۔ اس پر نبی کا کیا جواب تھا؟ جو ان کا پریویس جو کریکٹر تھا اس کو دیکھتے ہوئے انہوں نے کہا کہ تم یہ جو مطالبہ کر رہے ہو، لیکن یعنی میرا اندازہ ہے کہ تم اس بات پر قائم نہ رہ سکو گے، یعنی تم یہ دعویٰ کر رہے ہو کہ ہمارے لیے کوئی بادشاہ مقرر کر دو تو ہم تو اللہ کی راہ میں لڑیں گے، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ تم ایسا کرو۔ یعنی نبی کو ان کا ماضی خوب معلوم تھا، اسی لیے انہوں نے اس چیز سے روکا۔ تو اس پر جواب میں کہنے لگے قالوا وما لنا الا نقاتل فی سبیل اللہ وقد اخرجنا من دیارنا وابنائنا، یعنی ہمیں کیا ہے کہ ہم دشمنوں سے نہ لڑیں اللہ کی راہ میں، جبکہ ہمیں تو ہمارے گھروں سے نکال دیا گیا اور ہمارے بیٹے چھین لیے گئے۔ مگر ہوا کیا، فلما کتب علیہم القتال، جب ان پر قتال فرض ہوا تو وہ پھر گئے، الا قلیلا منہم، مگر بہت ہی تھوڑے جو کہ اس چیز پر ڈٹے رہے جو انہوں نے وعدہ کیا اس پر قائم رہے۔ اور اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ خوب واقف ہے، خوب جانتا ہے جو ظلم کرنے والے ہیں، یعنی اللہ کو تو پتا تھا اور نبی کو بھی خوب معلوم تھا کہ یہ کیا کرنے والے ہیں، اور وہی چیز ہوئی۔ اسی لیے کہا جاتا ہے، یعنی اس میں ایک لیسن ہے ہمارے لیے، کیا کہ کبھی بھی آپ ایسی آزمائش کو، یعنی ایسے ٹیسٹ کو مت مانگیں جو آپ کو نہیں پتا کہ آپ کو پورا کر سکیں گے کہ نہیں، اور ہمیشہ اللہ کی عافیت کا سوال کیجیے، کیونکہ ہمیں نہیں پتا ہم کتنے پانے میں، اللہ کسی چیز میں آزما لے تو ہم کیا کریں۔ تو اللہ کی ہم پناہ مانگتے ہیں ایسے بوجھ سے، ایسی آزمائش سے جس کو ہم پورا نہ کر سکیں۔ ہمیں نہیں پتا کہ ہم کیا کریں گے کل کو، کہ ہم دعوے کریں اللہ ہاں ایسا ہو تو ہم ایسا کریں گے۔ اچھا جی، اس میں ایک اور پوائنٹ ہے کہ نبی کی موجودگی میں، یعنی نبی تو موجود تھا،
اس کے باوجود وہ ڈیمانڈ کر رہے تھے ایک کنگ کی، بادشاہ کی. تو اس سے کیا پتہ چل رہا ہے کہ بادشاہت کی یعنی ہونے کی، سوورنٹی کے دلیل ملتی ہے. کیونکہ اگر بادشاہت جائز ہی نہ ہوتی تو اللہ تعالیٰ یہ جو ان کی ڈیمانڈ تھی، مطالبہ تھا، اس کو رد فرما دیتا. لیکن اللہ نے اس کو رد نہیں کیا، بلکہ طالوت کو ان کے لیے بادشاہ مقرر کر دیا، جیسے کہ اگلی آیت میں ہم پڑھتے ہیں. اور یہ بات بھی سمجھ لیجئے کہ بادشاہ کا کام کیا ہے کہ وہ اللہ کے احکامات کو، اللہ کی کتاب کو، اس کی حدوں کو قائم کرے. وہ اللہ کا نمائندہ ہے، اللہ کا خلیفہ ہے، جس کو بھی اللہ نے اس دنیا میں پاور دی ہے. اور یہ بات بھی سمجھ لیجئے، یہ نہیں کہ کوئی بہت ہی بڑے لیول پر ہے تو ہی وہ یہ کام کرے گا. نہیں، جس کو جو منصب، چاہے کوئی چھوٹا ہے، جیسے کوئی انسپیکٹر ہے، اس نے اپنی جگہ پر جو اللہ کے احکامات اور وہ باتیں جس میں اللہ کی نافرمانی کا کام ہو رہا ہے، اس میں انسانوں کو فالو نہیں کرنا. یعنی کوئی اس سے اوپر کی پوزیشن والا اسے کہہ رہا ہے غلط کام کرنے کو، جو اللہ کی نافرمانی کا کام ہے، روز قیامت اس کی پکڑ آئے گی تو اس سے بچنا ہے. اور یقیناً اللہ تعالیٰ متقین کا ساتھی ہے. جگہ جگہ تو اللہ نے کہہ دیا، یعنی اگر اس کو ان تدابیر پر عمل کرنے میں، اللہ کی معصیت کے بچنے میں مشکلات آ رہی ہیں، تو اس میں بھی اللہ اس کے ساتھ ہے. اللہ اس کو راستہ ضرور دکھائے گا کہ کس طریقے سے بچنا ہے. ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو بنا کر چھوڑ دیا. اللہ تعالیٰ نے ہدایت کا پورا انتظام کیا، پھر اس پر چلنا بھی پاسبل بنایا ہے. صحابہ کرام کی زندگی دیکھ لیجئے، وہ بھی انسان تھے. اگرچہ کام ڈیفیکلٹ ہے، لیکن پھر اگر ڈیفیکلٹ نہ ہوگا تو جنت پھر ایسے تو نہیں، ٹھنڈے ٹھنڈے جنت تو نہیں مل سکتی نا. ہم حسبتم، یعنی اللہ نے تو کہہ دیا نا کئی جگہوں پر کہ تم کیا گماں کرتے ہو کہ ایسے ہی جنت میں چلے جاؤ گے بڑے آرام سے ہی. نہیں، ایسا نہیں ہوگا. مشکلات تو پھر آئیں گی، لیکن پھر انہی میں تو اللہ ٹیسٹ کرتا ہے. سونے کو بھٹی میں ڈال کر ہی تو پھر اس کو پیوریفائی کیا جاتا ہے، اس کی جو کثافتیں، گندگیاں کہہ لیں، اور اس کا ناخالص پن دور کیا جاتا ہے اور اس کو خالص کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہی ہے فتن. تو بات یہ ہے کہ جس کو بھی اللہ نے کوئی اتھارٹی دے رکھی ہے، وہ لازمی اللہ کے احکامات کا پابند ہے اور عدل و انصاف سے کام لے گا. اگلی آیت میں بات آ رہی ہے وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ، اور ان کے نبی نے ان سے کہا ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے طالوت کو بادشاہ مقرر کیا ہے. اب وہ بولے قالوا انا یکون له الملک علینا، یعنی اس کی بادشاہت ہم پر کیسے ہوگی. اب ذرا چیک کیجئے آگے کہ ان کی ریزن کیا ہے ڈینائی کرنے کی. وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ، ہم زیادہ حقدار ہیں اس بادشاہت کے، جبکہ اس کو تو مال نہیں دیا گیا، یعنی اس کے پاس تو مال و دولت نہیں ہے. تو اس پر نبی نے فرمایا کہ اللہ نے اس کو تم پر چوز کیا ہے اور اسے علمی اور جسمانی فضیلت دی ہے، پریفر کیا ہے. یعنی اللہ has chosen and exalted him to rule over you and blessed him with abundant wisdom and physical strength. یعنی دو چیزیں ان کے پاس تھیں، اگرچہ ان کے پاس مال نہیں تھا. کیا تھا؟ فزیکل اسٹرینتھ اور وزڈم، علم و حکمت، اور جسمانی طور پر وہ مضبوط تھے ان سے. طالوت علیہ السلام کی تھوڑی سی ڈیٹیل دیکھ لیتے ہیں. ان فیکٹ طالوت اس نسل سے نہیں تھے جس سے بنی اسرائیل کے بادشاہوں کا سلسلہ چلتا آ رہا تھا، بلکہ آپ ایک غریب اور عام فوجی تھے جس پر انہوں نے اعتراض کیا. تو پیغمبر نے کہا کہ بھی یہ میرا انتخاب نہیں ہے، میں نے ان کو چوز نہیں کیا، بلکہ انہیں تو اللہ نے مقرر کیا ہے، اور اس کے علاوہ وہ لیڈرشپ میں، فزیکل اسٹرینتھ میں اور وزڈم میں تم سے زیادہ بہتر ہیں. اور آخر میں بڑی خوبصورت بات اللہ نے فرما دی، واللہ یؤتی ملکہ من یشاء، اللہ جس کو چاہے اپنے فضل سے عطا کرے، بادشاہت دے، کسی کو فقیر بنائے، یہ اس کی حکمت پر ہے. یعنی ہر چیز اللہ کی وزڈم پر ہے. یہ بھی ذرا سمجھیے گا، اللہ نے کسی کو بہت مال دیا دنیا میں، کسی کو کم دیا ہے، کسی کو بہت زیادہ خوبصورتی دی ہے، کسی کو کم خوبصورت بنایا ہے، کسی کو بڑی زیادہ عقل دے دی ہے، علم میں وہ بہت آگے ہے، کسی کو ڈم بنایا ہے. یہ اللہ کی وزڈم کے اوپر ہے. اللہ نے کسی پر ظلم نہیں کیا، بلکہ یوں سمجھیے کہ اگر اللہ ہمیں اپنی قسمت لکھنے کا کہہ دیتا تو حقیقت یہ ہے کہ جو اللہ نے ہمارے لیے لکھا ہوا ہے، ہم خود سے اگر چاہتے بھی تو وہ نہ کر پاتے، بلکہ اسے پھاڑ دیتے. تو اللہ کو خوب پتہ ہے کس کو میں نے کہاں پر رکھنا ہے، اور وہی چیز اس کے حق میں بہتر ہوتی ہے. ٹرسٹ کیجیے آپ زندگی کے، یہ تو ایک بڑی بات ہو گئی،
بادشاہت، یہ سارا سلسلہ. لیکن آپ اپنی عام ایک فرد اپنی عام زندگی میں دیکھیں، بعض اوقات وہ کسی چیز کے پیچھے لپک رہا ہوتا ہے. جیسے اللہ نے فرما نہیں دیا عَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ. خوبصورت زبردست ترین حکمت اس آیت میں آ گئی. سورۃ البقرہ کی آیت ہے، آیت نمبر 216 میں. یعنی اللہ فرما رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے تم کسی چیز کو اتنا پسند کرو لیکن وہ تمہارے لیے اچھی نہیں ہے، اس میں تمہارے لیے خیر نہ ہو. اور کسی چیز کو تم ناپسند کر رہے ہو، اس سے کراہت کھا رہے ہو، لیکن وہ تو اس میں تمہارے لیے پیچھے خیر ہو. اور یہ ایسی زبردست ڈیپ بات ہے، یقین کیجئے کہ یہ ایمان والے ہی اس کو کر پاتے ہیں. اسی پر مزید میں بتائے چلوں کہ کبھی بھی یہ نہ کیجئے، میں نے یہ اپنی زندگی سے ایکسپیرینس لیا ہے، کبھی بھی کسی چیز کی خواہش میں بس یہ نہ کہیے کہ بس اللہ مجھے وہی مل جائے. نہیں، یہ بٹ جسٹ سمپل سی باتیں آپ کو، ہمیں ایک جو عام ہماری جو سطحی آپ کہہ لیں جو ڈیزائرز ہیں کیا ہیں، زندگی کی فراوانیاں، خوشحالیاں، پراسپیرٹی، زیادہ تر تو ہم لوگ ایسے ہی خواہشات کر رہے ہیں. کم ہی ہیں جو اللہ کے دین کے لیے کوئی اسٹرگل کر رہے ہیں، اس کے لیے ہم دعائیں کر رہے ہیں. تو بہرحال بات یہ ہے کہ کبھی بھی کسی چیز کے پیچھے نہ پڑیں کہ بس وہ چیز مجھے مل جائے، وہ شے میری ہو جائے. نہیں، دعا یہ کرنی ہے یا رب، یعنی دعائی استخارہ آپ کو پتہ ہوگی. تو یہ بھی اسی کے معنی ہے کہ یا رب اگر یہ چیز میرے لیے اچھی ہے، اس میں میرے لیے خیر ہے، تو اس کو تو میرے قریب کر دے، یہ تو مجھے دے دے. اور اگر اچھی نہیں ہے، میری دنیا آخرت اس سے خراب ہوتی ہے، تو اللہ تو اس کو دور کر دے. تو پلیز زندگی کے ہر موقع پر، جہاں قدم قدم پر اگر آپ کو دو چیزوں میں سے کچھ چوز کرنا پڑ رہا ہے تو اس چیز کو یاد رکھیے، اللہ سے مشورہ. بس اللہ کے علاوہ کوئی ایسا نہیں ہے جو ہمیں ان سین کی طرف گائیڈ کرتے ہو. وہ سب سے بہترین مولانا، وہ ہمارا وہی تو مددگار ہے. اور ایون یہ بات آگے اپنے پیاروں کو، اپنے بچوں کو بھی سکھائیں کہ بیٹا یا بیٹی، زندگی میں بھی اس چیز کو تم نے پکڑے رکھنا ہے، اس بات کو، اس پر عمل کرنا ہے کہ یا رب، دعا یہ کرنی ہے کہ یا رب اگر یہ چیز اچھی ہے تو مجھے مل جائے، اگر میرے حق میں اچھی ہے تو مل جائے، نہیں تو اس کو دور کر دے. ٹھیک ہے جی، بات کلیئر ہوئی. اور بے شک اللہ تعالیٰ وسیع علم والا ہے، یعنی وسعت والا ہے اور علم رکھتا ہے سب سے زیادہ وہ. اچھا جی، یہاں پر ایک اور چیز بھی ہمیں پتہ چل رہی ہے کہ دیکھیں، یعنی کیا ان کا جو آپ کہہ لیں کہ پیمانہ کیا رہ گیا تھا، کس چیز سے وہ میجر کر رہے تھے لیڈر کو، ایک مال و دولت والا، چاہے وہ پتہ نہیں کردار کے حوالے سے کتنا گھٹیا انسان ہو، لیکن وہ سوچ رہے ہیں کہ جی جس کے پاس مال ہوگا تو وہ بادشاہ ہوگا، وہ لیڈرشپ کے قابل ہوگا. تو اس سے بھی ہمیں بات پتہ چل رہی ہے کہ نہیں، جس کے پاس علم ہو، دانائی ہو، تقوی ہو، اللہ کا خوف ہو، وہی اللہ کے احکامات کو امپلیمنٹ کرے گا نا. جس کو قرآن کا پتہ ہی نہیں ہے، جس کو قرآن ہی نہیں پڑھنا آ رہا، اب زبان سے تو خالی ہم دعوے کر رہے ہیں، لیکن پھر وہ بیچارہ کیسے اللہ کے احکامات کو امپلیمنٹ کرے گا جس کو قرآن پڑھنا نہیں آ رہا، اس کو پتہ ہی نہیں ہے بک میں ہے کیا، اللہ نے کہا کیا، تو ہاؤ کین ہی ڈز اٹ. سو یہاں پر ہمیں لیڈر کی جو خوبیاں ہیں، جو کریکٹرسٹکس ہیں، ان کے بارے میں پتہ چل رہا ہے. اچھا جی، آگے دیکھتے ہیں. اگلی آیت میں ان کا نبی ان سے کہتا ہے ان آیت ملکی ہی، یعنی نبی نے انہیں پھر کہا کہ اس کی بادشاہت کی ظاہری نشانی یہ ہے کہ تمہارے پاس وہ صندوق آ جائے گا جو تمہارے رب کی طرف سے تمہارے دل کا سکون ہے، اور آل موسیٰ اور آل ہارون کی بقیہ جو ان کا جو چھوڑا ہوا ترکہ ہے، فرشتے اس کو اٹھا کر لے آئیں گے. اور یہ تمہارے لیے ایک بہت بڑی یعنی واضح دلیل ہوگی، ایک ریزن ہوگی کہ ان کی بادشاہت پر تم بلیو کر لو اگر تم مومن ہو. اچھا جی، یہاں پر صندوق کی ذرا وضاحت سن لیجئے. یعنی وہ جو تابوت تھا، اس تابوت میں کیا تھا. یہاں پر ذرا پہلے تابوت کے معنی دیکھ لیجئے. یہ توب سے ورڈ آ رہا ہے، تاوابا سے، جس کے معنی ہوتے ہیں رجوع کرنا، واپس پلٹنا، لوٹنا اس چیز کی طرف. اب کیونکہ بنی اسرائیل تبرک کے لیے اس کی طرف رجوع کرتے تھے، یعنی وہ اس چیز کو بابرکت سمجھتے، بلیسڈ سمجھتے تھے اپنے لیے، اس لیے وہ اسی صندوق کی طرف رجوع کرتے. اور اس تابوت میں موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کے تبرکات تھے، اور یہ تابوت بھی ان کے دشمن ان سے چھین کر لے گئے. یعنی ان کی ایک بابرکت چیز جو تھی وہ ان سے چھن گئی تھی. تو اللہ نے اب کیا کیا، طالوت کی بادشاہت کے لیے فرشتوں کے ذریعے سے طالوت کے دروازے پر اس صندوق کو پہنچوا دیا.
اور جسے دیکھ کر پھر بنی اسرائیل بڑے خوش ہوئے اور پھر انہوں نے یعنی اس پر ٹرسٹ کر دیا کہ یقیناً یہ اللہ ہی کی طرف سے چیز ہے، اور اللہ نے بھی اس چیز کو ایک ان کے لیے وکٹری، فتح اور سکینت کا سبب قرار دیا، یعنی ان پر اللہ نے رحمت کا سبب یہ چیز قرار دی۔ اور سکینت کا مطلب ہی اللہ کی طرف سے خاص ایک نصرت کا، ایک ہیلپ کا، وکٹری کا نازل ہونا ہے۔ اور یہ جو رحمت ہے اللہ اپنے ان بندوں پر کرتا ہے جو خالص اللہ کے لیے پھر اللہ کی راہ میں لڑ رہے ہوتے ہیں، جہاد کر رہے ہوتے ہیں۔ اچھا جی، اس سے ایک اور لیسن ہمارے لیے کیا ہے اس میں، یعنی انبیاء اور صالحین کے تبرکات یقیناً اللہ کے ہاں ان کی اہمیت اور افادیت ہے، یعنی یہ امپورٹنٹ ہیں اور یہ بینیفٹ دیتے ہیں تبرکات انبیاء اور صالحین کے، لیکن اس میں ایک کنڈیشن ہے، شرط کیا ہے کہ وہ واقعی تبرکات ہوں، یعنی جھوٹی چیز نہ ہو، جیسے کہ اس تابوت میں واقعی موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کے تبرکات تھے، لیکن آج کے اب دور میں آپ دیکھیں تو تبرکات کے نام پر کئی جگہوں پر مختلف چیزیں رکھی ہوئی ہیں جس کا تاریخی طور پر کوئی مستند ثبوت آپ کو نہیں ملتا، پروف نہیں ہے۔ اور پھر اسی طرح بعض لوگ نبی کریم کے نال مبارک کی وہ بنا کر اس کی کاپی کر کے اپنے پاس تصویر بنا کر اپنے پاس رکھتے ہیں یا گھروں میں لٹکاتے ہیں، مخصوص طریقے سے اس کو استعمال کرتے ہیں۔ پھر اسی طرح قبروں پر بزرگوں کی ناموں کی نظر نیاز کرنا اور جو یہ لنگر کھلاتے ہیں اس کو بڑا متبرک سمجھنا، ان چیزوں کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ اسی طرح قبروں کے غسل کے پانی کو، جو غلیظ پانی ہے، قبروں کو غسل دیتے ہیں، یہ پتہ نہیں بات کہاں سے آئی ہے، خانہ کعبہ کے غسل دینے سے کہاں سے یہ دین میں بدعت اور دین کا بیڑا غرق کر کے رکھ دینے والی بات ہے، تو وہ غلیظ پانی کو استعمال کرنا۔ پھر اسی طرح چڑھاوے چڑھانا، یہ سب چیزیں شرک میں آ رہی ہیں، دین اور شریعت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے، بلکہ وہ چیز جو غیر اللہ کو خوش کرنے کے لیے کچھ بھی ہو، چاہے آپ قربانی کر رہے ہیں یا کوئی کھانا کھلا رہے ہیں، لیکن اس میں اللہ کو راضی نہیں کرنا، غیر اللہ کا نام لے کر کیا جا رہا ہے، اس کے نام کا بانٹا جا رہا ہے غیر اللہ کا، وہ حرام ہے۔ اللہ کیسے ایکسیپٹ کرے بھی؟ اللہ نے قرآن کریم میں تو فرما دیے کہ یہ تو وہ بھی کر رہے تھے، کافر بھی اس طرح کر رہے تھے نا، جیسے سورۃ المائدہ میں نام آتے ہیں ان کے، بحیرہ، صائبہ، وسیلہ اور حام، تو یہ اللہ فرما رہا ہے ان کافروں نے یعنی نام رکھ چھوڑے تھے بتوں کے، اور پھر کچھ حصہ اللہ کے نام بھی دیتے نظر نیاز میں اور کچھ حصہ اپنے بتوں کے نام۔ تو نہیں، اللہ کو ایسے شرک والی قربانیاں اور نظر و نیاز نہیں چاہیے۔ اللہ نے کہا خالص میرے بندے ہو کر میرے نام پر، یعنی قربانی، جینا مرنا، نماز، سب اللہ کی خاطر، وہی عمل قابل قبول ہوگا۔ اللہ نے فرما دی، یہ بات بڑی اہم ہے، یاد رکھی کہ اللہ نے کہا ہے میں نے شرک معاف نہیں کرنا، اور کوئی گناہ معاف کر دوں گا، جو بھی تم کر کے لا رہے ہو وہ اللہ کے ساتھ معاملہ ہے کسی کا، لیکن جو شرک کر کے جائے گا، اور دیکھیں چھپا ہوا شرک اس امت نے بھی کرنا ہے، وہ شرک نہیں معاف ہوگا، یہ اللہ نے فرما دی ہے۔ اور چھپے ہوئے شرک کے اوپر حدیث ہے نا کہ نبی نے فرمایا میری امت اس طرح شرک کرے گی، گویا وہ یعنی وہ نظر نہیں آئے گا، اس قدر چھپا ہوا گا، جیسے کالی سیاہ رات، اس میں کالا پتھر اور اس پتھر پر کالی چونٹی، تو کیا وہ نظر آئے گی؟ اتنا چھپا ہوا شرک۔ اسی لیے اسکالرز کہتے ہیں کہ آپ شرک سے بچنے کی جو دعا ہے اس کو اپنے پر واجب کر لیجئے، لازم کر لیجئے، میں نے کئی بار یہ بتائی ہے۔ تو بس جو شرک سے بچ گیا انشاءاللہ وہ کامیاب، چاہے آپ کا اچھا اعمال تھوڑا ہے لیکن اس کو مستقل کیجیے، اللہ تعالیٰ وہ یعنی آپ کے نمبرز میں نہیں، نیکیاں یہ کیا فائدہ ہوا، نیکیاں تو بہت کی لیکن شرک کر لیے، ایسے اعمال کر لیے کہ وہ ضائع ہو گیا۔ تو اس میں جو دعا ہے شرک سے بچنے کی، اس کو لازمی پڑھیے، نمازوں میں پڑھیے، ہر روز اس دعا کو ہمیں پڑھنا ہے، واجب کر لینا ہے، یہ کچھ اسکالر کہتے ہیں۔ اچھا جی، کیا دعا ہے؟ اللہم انا نعوذ بک من ان نشرک بک شیئا نعلمہ ونستغفرک لما لا نعلمہ۔ ٹھیک ہے جی، اگلی آیت کو دیکھتے ہیں۔ فلما فصل طالوت بالجنود، یعنی جب حضرت طالوت لشکروں کو لے کر نکلے تو انہوں نے اپنے لشکر سے کہا کہ اللہ تمہیں ایک نہر سے آزمانے والا ہے، اور جس نے اس میں سے پانی پی لیا وہ میرا نہیں ہے، وہ میرے ساتھ نہیں چلے گا، ٹھیک ہے، اور جس نے نہ پیا، صرف چکھا اس کو، یعنی چلو بھر پانی لینا، تو وہ میرے ساتھ ہوگا۔ اور اس نہر کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یہ نہر اردن اور فلسطین کے درمیان ہے، ابن کثیر اس کو روایت کرتے ہیں۔ اب کیا ہے جی، اس میں کیا بات آ رہی ہے کہ اطاعت تو امیر کی ہر حال میں ضروری ہے، یعنی جب تک کہ وہ اللہ کی نافرمانی کا حکم نہیں دے رہا تو اطاعت امیر کی کرنی ہے،
اور یہ جنگ میں کامیابی کے لیے بہت ہی ضروری بات ہے، یعنی یہ پوائنٹ بڑا ہی اہم ہے ٹو ون دا بیٹل۔ پھر اس میں ایک اور چیز کیا پتہ چل رہی ہے کہ فوجی اس دوران میں، یعنی جب جنگ کے لیے کوئی نکل رہا ہے تو اس دوران میں بھوک، پیاس اور دیگر جو ڈیفیکلٹیز ہیں، ٹربلز ہیں، ان کو نہایت حوصلے اور صبر کے ساتھ پھر برداشت کریں۔ اور دیکھیں سبحان اللہ، اللہ نے کیسے خوبصورتی سے موٹیویٹ کیا، اتنی احادیث ہیں اللہ کی راہ میں لڑنے والے کے لیے، کہ ایک صحابی نے پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ میں کس طرح وہ ریوارڈ لے سکتا ہوں گھر بیٹھے، تو آپ نے کہا کہ ایک مجاہد جو اللہ کی راہ میں لڑ رہا ہے، تم اگر اس کے جہاد کرنے واپس آنے تک دن اور رات، یعنی تم دن کو روزہ رکھو اور رات کو اللہ کی عبادت کرو، کھڑے رہو، قیام کرو، تو تم اس کے ریوارڈ کو پا سکتے ہو جتنے دن وہ وہاں پر رہتا ہے جنگ میں۔ تو ایسا کوئی کر سکتا ہے؟ اتنا ریوارڈ ہے۔ اور پھر بار بار اللہ نے فرما دیا، سورۃ النساء میں بھی بڑی خوبصورت بات آتی ہے کہ اللہ نے کہا بیٹھ رہنے والے، گھروں میں بیٹھ رہنے والے اور جہاد کرنے والے ایک جیسے نہیں ہوتے۔ اگرچہ یہ فرض کفایہ ہے، ظاہر ہے امہ میں سے اللہ نے سب کو نہیں کہہ رہا کہ نکل پڑو، یہ بھی اللہ نے سورۃ توبہ میں کہہ دی کہ میں سب کو تو کہہ نہیں رہا کہ سارے کے سارے نکل کھڑے ہو جاؤ، لیکن تم میں سے ایک جماعت ہونی چاہیے بھئی، اللہ کی راہ میں وہ اسٹرگل کرے، اللہ کی راہ میں لڑے۔ اور پھر اسی طرح دین پھیلانے والی بھی ایک جماعت ہونی چاہیے، یعنی پریچ کرنے والے، ان کے لیے بھی اللہ نے کہہ دیا کہ تم میں سے ایک گروہ ہونا چاہیے۔ میں نہیں کہہ رہا کہ سارے کے سارے تم کھڑے ہو جاؤ۔ بڑا سبحان اللہ خوبصورت دین ہے ہمارا، ایزی۔ اور دیکھو پھر اللہ یہ بھی کہتے ہیں، دیکھو تم اگر اللہ کی راہ میں نہیں لڑو گے تو بہت سارے جو بوڑھے لوگ ہیں، کمزور ہیں، عورتیں ہیں، بچے ہیں، وہ کہیں بستیوں میں جہاں پر نان مسلم نے ان کو ڈومینیٹ کیا ہوا ہے، وہ دعائیں کر رہے ہیں کہ یا رب تو ہمیں ان ظالموں سے بچا، نکال اس بستی سے۔ تو جب تم نہیں لڑو گے تو پھر کون انہیں بچائے گا؟ تو اسی لیے الحمدللہ نبی نے فرما دیا تھا کہ میری امت میں ایک گروہ ہمیشہ حق پر جہاد، یعنی اللہ کے صحیح سچے بندے ہوں گے جو جہاد کرتے رہیں گے۔ پھر اسی طرح اور بہت ساری احادیث ہیں کہ جس نے تھوڑی دیر کے لیے بھی جہاد اللہ کی راہ میں کیا، اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں سے کرے۔ تھوڑی دیر کے لیے، جیسے کہا جاتا ہے کہ اونٹنی کی جو ملکنگ کی جاتی ہے اس میں جو وقفہ آتا ہے 2 بار ملکنگ کرنے میں، اس کا دودھ دوہنے میں 2 بار، یعنی دوہنے میں تھوڑا سا جو وقفہ کہتے ہیں بڑا تھوڑا سا وقت ہوتا ہے، تو اتنی دیر کے لیے بھی کسی نے جہاد کیا تو نبی نے فرمایا اس کو اللہ آگ سے بچا لے گا، آگ اس پر حرام ہوگی جس نے سچے دل سے یہ کام کر دیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی شہادت کی موت نصیب فرمائے۔ تو یہ ریوارڈ ہے جو اللہ کی راہ میں اسٹرگل کر رہا ہے۔ اور اللہ نے سورہ توبہ میں بات فرما دی ہے کہ تم کوئی ڈسٹنس طے کر رہے ہو، کوئی وادی طے کر رہے ہو، تمہیں بھوک، پیاس اور مصیبتیں تمہیں پہنچ رہی ہیں، تو ہر ایک چیز پر تمہیں اجر ہے، یعنی اللہ کی راہ میں جو کچھ بھی تم برداشت کر رہے ہو ہر چیز پر تمہارے لیے اجر ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کو ضائع کرنے والا نہیں ہے۔ ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، یہ ہو ہی نہیں سکتا، اللہ سے بڑھ کر کون قدردان ہے۔ اچھا جی، کیا تھا کہ ان دونوں باتوں کی تربیت کے لیے، یعنی کہ ایک تو یہ تھا کہ وہ امیر کی بات کتنی مانتے ہیں، ایک چیز ہوگی، ٹھیک ہے، اپنے کمانڈر کی بات کو کس طرح وہ فالو کر رہے ہیں۔ دوسری کیا تھی کہ ان بھوک پیاس یعنی پرابلم کو، جو تکالیف ہیں ان کو وہ کیسے برداشت کر سکتے ہیں، ان میں حوصلہ بڑھانا۔ تو یہ دونوں چیزوں کو انہیں تربیت کرنے کے لیے، امتحان کے لیے طالوت نے کہا کہ نہر پر تمہاری پہلی آزمائش ہوگی، تمہارا ٹیسٹ ہوگا۔ اب جس نے تو پانی پی لیا زیادہ تو اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور جس نے تھوڑا سا چلو بھر کے پانی پیا تو وہ میرے ساتھ ہوگا۔ اب اس تنبیہ کے باوجود، اس وارننگ کے باوجود اکثریت نے، میجورٹی نے پانی پی لیا، اور ان کی تعداد میں مفسرین ڈس ایگری کرتے ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ نہ پینے والوں کی تعداد 313 ہے، وہی جو جنگ بدر میں تھی، 313 بعض مفسرین، لیکن وہ اس میں اختلاف بھی ہے۔ تو اب ہوا کیا، یعنی جنہوں نے زیادہ پانی پی لیا وہ تو رہ گئے پیچھے، اور اس کے پیچھے بھی حکمہ تھی، یعنی ایک سے زائد حکمہ آپ کہہ لیں۔ کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں، جو عالم ہیں وہ کہتے ہیں کہ زیادہ پانی پینے کی وجہ سے ان میں آگے بڑھنے کی قوت نہ رہی۔ جیسے مثال کے طور پر آپ یوں کہہ لیں زیادہ کھانا کھا لیا جائے تو انسان کو پھر نیند آنا شروع ہو جاتی، کچھ اس طرح کے، یعنی ممکن ہے کہ کوئی اثرات ہوں گے۔ بہرحال یہاں پر تو 2 چیزوں کا ہی مینشن ہے تفسیر میں، کہ ان کا ایک صبر اور حوصلے کے برداشت کا ٹیسٹ تھا، اور دوسرا کمانڈر کی بات کو کتنا فالو کر رہے ہیں۔ اب کیا تھا، طالوت اور باقی مومن
جب نہر سے گزر گئے اور دشمن کے سامنے کھڑے ہوئے تو کیا کہنے لگے کہ آج تو ہم میں طاقت ہی نہیں ہے جالوت اور اس کے لشکروں سے لڑنے کی۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ کہ دشمنوں کی جب انہوں نے بڑی تعداد کو دیکھا تو اپنے تعداد میں کم ہونے پر، یعنی وہ نمبرز میں کم تھے، تو اس کی وجہ سے انہوں نے اس بات کو شو کیا، ظاہر کیا، جس پر ان کے علماء جو اور وہ لوگ جو ان سے زیادہ پختہ یقین رکھنے والے تھے، انہوں نے کہا کہ دیکھو کامیابی تعداد یعنی نمبرز پر ڈیپینڈ نہیں کرتی، یہ تو جذبہ جہاد پر ڈیپینڈ کرتی ہیں۔ ہاں اسلحہ اور یہ دنیا کے جو اسباب ہیں یہ ہونے چاہیے، جدید ٹیکنالوجی کے ویپنز آپ کے پاس ہونے چاہیے، لیکن اصل بات تو یہ ہے کہ آپ میں جذبہ ہو اللہ کی راہ میں۔ اور پھر ساتھ ہی کیا بات آتی ہے کہ دیکھو اکثر ایسا ہوا ہے کہ چھوٹا سا گروہ بڑے گروہ پر غالب آ گیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، اور یہ اللہ نے کر کے دکھا دیا ہے بھائی، جب سے دین اسلام آیا ہے اور اس سے پہلے بھی ہوگا۔ دیکھیں جنگ بدر میں کیا تھا، جنگ بدر کو کیا کہا جاتا ہے؟ یوم الفرقان، یعنی وہ ایسا دن تھا جس نے فرق کر دیا، اگرچہ ایسا ناممکن چیز کو ممکن بنا دیا۔ 313 ان کے پاس ہتھیار بھی نہیں تھے، اور ادھر 1000 3 گنا زیادہ، 3 گنا اور خوب زبردست ان کے ویپن تھے اس دور کی ٹیکنالوجی کے حساب سے، اور ادھر کچھ نہیں تھا۔ اور آج بھی آپ دیکھ لیں، سبحان اللہ سبحان اللہ، آج بھی آپ دیکھ لیں اسرائیل اور حماس کی بات، کوئی یقین کر سکتا تھا کہ آج 2-3 مہینے گزرنے کو آ گئے کس طرح وہ ریزسٹنس دے رہے ہیں؟ تو یہ بات برحق یعنی ایمان بڑھا دیتی ہے، یہ بات کہ جیسے اللہ نے کہہ دیا نا، اگر تم مومن ہو تم ہی غالب رہو گے، ان کنتم مؤمنین، ان تم ہی غالب رہو گے۔ لیکن یاد رکھیے کہ اس کے ساتھ ساتھ اللہ نے ویپنز کی جو افادیت ہے، جو اس کی جو نیڈ ہے، اس کو ڈینائی نہیں کیا۔ اللہ نے کہا ہے کہ بہترین تمہارے پاس ہتھیار ہونے چاہیے، یہ اللہ نے ہمیں حکم دے دیا قرآن کریم میں کہ بھی تمہارے پاس جدید ہتھیار ہونے چاہیے، یہ ضروری ہے چیز، لیکن ساتھ توکل اللہ پر، ٹرسٹ اللہ پر کرنا ہے۔ اور اس میں کوئی شک نہیں، بالکل شک نہیں کہ چھوٹا گروہ بڑے گروہ پر غالب آ جاتا ہے باذن اللہ، اللہ کے اذن سے، اللہ کی اجازت سے، اور اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور آگے بات آ رہی کہ جب جالوت اور اس کے لشکر کا مقابلہ ہوا مومنوں سے، تو مومنوں نے دعا مانگی کہ اے رب ہمیں صبر دے اور ثابت قدمی دے، اور قوم کفار پر ہمیں غلبہ دے، ہمیں ہماری مدد فرما ان کافر قوم پر۔ اچھا جی، اس دعا کے بارے میں یہ بھی بات آتی ہے کہ جنگ کے موقع پر اس دعا کو لازمی پڑھا جانا چاہیے، ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ بڑی ہی خوبصورت دعا ہے یہ۔ اس کے علاوہ تفسیر میں جو بات آ رہی ہے جالوت کے بارے میں ذکر ہے، تو اس کی ذرا ڈیٹیل دیکھ لیتے ہیں۔ جالوت اس دشمن قوم کا کمانڈر تھا اور سربراہ تھا جس سے طالوت اور ان کے ساتھیوں کا مقابلہ تھا، اور یہ جو قوم تھی یعنی جالوت کی، یہ عمالقہ قوم تھی جو اپنے وقت کی بہت بڑی جنگجو واریر تھے اور بڑے بریو سمجھے جاتے تھے۔ تو اسی وجہ سے اہل ایمان نے ڈیورنگ بیٹل یعنی لڑائی کے دوران پھر انہوں نے اللہ سے مدد مانگی، کفر کے مقابلے میں اپنے فتح اور کامیابی کی دعا کی۔ تو کیا بات پتہ چل رہی ہے کہ اہل ایمان کے لیے یہ چیز ضروری ہے، مٹیریلسٹک جو سورسز ہیں ان کے علاوہ اللہ پر ٹرسٹ یعنی اس پر توکل، اور اس سے دعا یعنی اللہ سے دعا بھی لازمی کرنی ہے۔ جیسے جنگ بدر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت الہا زاری سے، یعنی یوں کہہ لیں گڑ گڑا کر اللہ سے فتح و نصرت کی دعائیں کی تھیں، جسے اللہ نے قبول فرمایا اور ان کو فتح دی۔ تو اب یہاں پر بھی طالوت اور اس مومنوں کو فتح ہوئی، اور اللہ کے حکم سے انہوں نے جالوتیوں کو شکست دی، اور داود علیہ السلام کے ہاتھوں جالوت کا قتل ہوا۔ اور داود علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ یہ ابھی پیغمبر نہیں تھے، یعنی اللہ نے ان کو رسول نہیں چنا تھا، نہ ہی بادشاہ تھے، اس لشکر طالوت میں ایک عام سپاہی کے طور پر شامل تھے، لیکن اللہ نے سبحان اللہ ان کے ہاتھوں سے جالوت کا خاتمہ کروانا تھا۔ اور اس واقعہ کے بارے میں ڈیٹیل کچھ اس طرح ہے، یعنی کس طرح داود علیہ السلام نے جالوت کو قتل کیا،